ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ماہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے۔ مسلمان اس میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کر لیں۔ مالی عبادات میں سے ایک اہم عبادت زکوٰۃ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضہ، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، گاڑ کر رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن آگ دہکائیں گے اس مال پر دوزخ کی آگ، فتکوى بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس سے داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب مزہ چکھو جو کچھ تم نے جمع کیا تھا۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے، اس طرح صاحب نصاب پر زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ دونوں احکام ساتھ ساتھ بیان کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے پر کتنی سخت وعید کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی اگر مال میں باقی رہ گیا تو سارے مال کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ عام طور پر بہت سارے لوگ زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ خود اگر ہمیں مسائل کا علم ہوتا ہے تو گھر والوں تک بھی بات پہنچانی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
صرف گھر والوں کا خرچہ اٹھانا صرف اتنی ذمہ داری نہیں ہے کہ گھر والوں کا خرچہ اٹھایا، بیوی بچوں کا خرچہ اٹھایا، بیوی بچوں کو دین کی بات پہنچانا یہ بھی گھر والوں پر ہماری ذمہ داری ہے. ان کو بتانا کون بتائے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے. اس میں ہماری پکڑ ہے اگر نہیں بتائی. بہت ساری خواتین انہوں نے اپنے پاس زیور رکھا، زکات ادا نہیں کرتی. بہت سارے مرد بھی ایسے زکات ہی نہیں دی، عرصہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. بعض لوگ تو زکات ادا نہیں کرتے، جی ہم تو سارا سال ہی بہت سارے فقیروں کو دیتے رہتے ہیں، مساجد بنواتے رہتے ہیں اور مدارس میں دیتے رہتے ہیں، ہمیں زکات دینے کی کیا ضرورت؟ کیا سارے سال نفل پڑھتے رہیں گے تو فرض پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی کیا؟ سارا سال آپ نفل پڑھتے رہو تو فرض نمازیں چھوٹ گئی، فجر بھی چھوڑ دو، ظہر بھی چھوڑ دو، عصر بھی چھوڑ دو، ضرورت ہی نہیں. فرض اپنی جگہ پر، نفل اپنی جگہ پر. سارا سال جو کچھ آپ نے کیا نفل کی نیت سے کیا، اس میں زکات کی نیت شامل تھی ہی نہیں اور مساجد میں زکات لگتی ہی نہیں، تو پھر زکات کیسے ادا ہوگی؟ زکات کو ادا کرنا تو ضروری ہے بھائی. زکات کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. جب تک وہ نہیں ہوگی کیسے زکات ادا ہوگی؟ بعض لوگ کہتے ہیں چلو جی میں نے حساب کتاب بس اندازے سے زکات نکال دی. اندازے سے زکات نکالنا بھی غلط ہے. اندازہ نہیں، پورا پورا حساب چاہیے، پورا پورا، تاکہ ہمارے ذمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حق باقی نہ رہے، کوئی حق باقی نہ رہے. سال کے بعد مطالبہ ہے، 1 سال کے بعد، اور وہ بھی 2.5%، لاکھ پر 2.5 وہ بھی بندہ دینے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہمیں تمہارے نفس کے بخل کا پتہ تھا، ہم چاہتے تو سارا مال مانگ لیتے تم سے، لیکن سارا مال نہیں مانگا، ہم نے مال کا کچھ حصہ مانگا. اور اللہ کو کیا ضرورت ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ذات ہے، اللہ کی ذات بے پرواہ ہے. اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں. یہ مال جو ہم دے رہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اللہ نے ہمیں ہی نوازنے کے لیے یہ دیا کہ تم ہی یہ مال جن جگہوں پر دینا ضروری ہے وہاں دو. اس کے ذریعے اللہ تمہارے باقی مال کو پاک فرما کر، دلوں کو پاک فرما کر تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا فرمائیں گے. یہ فائدہ ہمارا ہی ہے. پورا پورا حساب چاہیے، تو پورا پورا حساب کرنا یہ ضروری. نمبر 1. نمبر 2، زکوٰۃ کی تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے. بعض لوگ میں جب آئے دے دیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں سال کب پورا ہوتا ہے. کیوں پتہ نہیں بھائی؟ ہر چیز کا پتہ ہے. شادی کا پتہ ہوتا ہے، شادی فلاں تاریخ کوئی سال پورا ہو گیا. ہاں جی یہ تو پتہ ہے. یہ پتہ نہیں کہ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے سال کب پورا ہوگا. یہ یاد رکھنا ضروری ہے. آگے پیچھے کرنے کی اجازت نہیں. مثلا اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ میرا سال 1 رمضان کو پورا ہوتا ہے اور میں نے زکات دی 15 رمضان کو جا کر. نقصان کیا ہوگا؟ 1 رمضان کو میرے پاس 10 لاکھ تھے اور 15 رمضان کو میرے پاس 8 لاکھ تھے. میں نے 15 رمضان کو 8 لاکھ کی زکات کی. میرے ذمے میں زکات 10 لاکھ کی تھی، 2 لاکھ کی زکات میں نے ادا نہیں کی. گڑبڑ ہو گئی. اس لیے اپنی زکات کی تاریخ اپنی ڈائری میں لکھ کر رکھیں. ہمیشہ کے لیے ڈائری بناؤ، الگ سے لکھو کہ میرے ذمے یہ زکات کی تاریخ یہ ہے اور اس تاریخ کو زکات کا حساب کرنا ضروری ہے. ہر سال لکھو. اگر کسی نے ابھی تک تاریخ مقرر نہیں کی، مقرر کرے، تاریخ مقرر کرے اور آ کر مشورہ کرنا چاہیے کہ میں اندازاً کب میرے ذمے میں میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں صاحب نصاب ہو گیا تھا. تو بہرحال وہ ایک پوری تفصیل ہے، وہ آ کر معلوم کریں گے تو انشاءاللہ بتا دیں گے. اب آپ کو کون سی تاریخ مقرر کرنی چاہیے، کون سی تاریخ آپ رکھیں کہ جس کا حساب کر کے آپ زکات ادا کریں گے. تو یہ تاریخ یاد رکھنا یہ بھی ضروری ہے تاکہ میری زکات کی ادائیگی صحیح طور پر ہو جائے. اب زکات کن کن اموال پر فرض ہے؟ تو زکات صرف 4 قسم کے مال پر فرض ہے. اس کے علاوہ باقی کسی قسم کے مال پر فرض نہیں، چاہے کتنی قیمتی کیوں نہ ہو. بس 4 قسم کا مال. نمبر 1 سونا، چاہے استعمال کا ہو چاہے استعمال کا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس پر زکات ہے. نمبر 2 چاندی، یہ بھی چاہے استعمال میں آ رہی ہو یا استعمال میں نہ آ رہی ہو، دونوں صورتوں میں اس پر بھی زکات. نمبر 3 نقد رقم، کسی بھی شکل میں ہو نقد رقم. اور نمبر 4 مال تجارت، وہ چیز جو آپ نے بیچنے کی نیت سے لے رکھی ہے. بیچنے کی نیت سے مکان ہو، پلاٹ ہو، دکان ہو، فلیٹ ہو یا کریانے کی دکان کا سارا سامان. جتنے بھی دنیا کے اندر تجارت کرنے والے سارا سامان جو کچھ لے کر آتے بیچنے کی نیت سے لاتے، اس میں ایک ایک چیز داخل ہے. تو ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے لائے یہ مال تجارت میں آ گئی. یہ 4 چیزیں ہو گئی، ان پر زکات. اس کے علاوہ کسی چیز پر زکات نہیں. اپنا گھر کا موٹر سائیکل ہے، اپنے استعمال کا ہے، اپنی کار ہے استعمال کی ہے. ہاں جی گھر کے اندر واشنگ مشین ہے، گھر کے اندر سلائی مشین ہے، فریج ہے، گھر کے اندر آپ کے کپڑے ہیں پہننے والے، جو کچھ بھی رکھا ہوا ہے اس کے اوپر زکات نہیں ہے. زکات صرف 4 چیزوں پر.
ان میں نمبر 1 سونے پر زکات ہے. اس کے نصاب کے اندر عموماً غلط فہمی رہتی ہے. ہر سال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے, سونے کے علاوہ بقیہ تینوں چیزیں نہیں ہیں جو میں نے عرض کر دی, چاندی, نقد رقم, مال تجارت, کچھ بھی نہیں ہے, صرف سونا ہے, تو 7.5 تولہ نصاب ہونا ضروری ہے. اگر 7.5 تولہ ہوگا تو زکات فرض ہے, اگر 7.5 تولہ نہیں تو زکات فرض نہیں. کب؟ جبکہ سونے کے ساتھ نہ نقد رقم میں 1 روپیہ موجود ہے, نہ چاندی کی کوئی چیز موجود ہے, نہ مال تجارت موجود ہے, تینوں چیزیں نہیں. لیکن اگر سونے کے ساتھ میرے پاس نقد رقم میں کچھ موجود ہے, چاہے وہ 1 روپیہ ہو, چاہے 5 روپیہ, 10 روپیہ, 50 روپیہ, 100 روپیہ, یا میرے پاس چاندی موجود ہے سونے کے ساتھ, یا میرے پاس مال تجارت موجود ہے, اگر سونے کے علاوہ بقیہ 3 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز موجود ہوگی تو اب اگر 1 تولہ سونا بھی ہوگا تو اس پر بھی زکات لگ جائے گی آج کل کے حساب سے, کہ 1 تولہ سونے کی قیمت اور دوسری چیز دونوں ملائیں گے, وہ مالیت اتنی بن جاتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو جاتی ہے, اس پر زکات دینا پڑے گی. یہ ذہن میں رکھیں کہ گھروں میں جا کے عورتوں کو بھی بتانا چاہیے. بعض عورتیں کہ میرے پاس تو 2 تولہ ہی سونا ہے, اور کوئی کہتے ہیں میرے پاس 6 تولہ سونا ہے, 7.5 تولہ نہیں. 6 تولہ تو بڑی مقدار ہے بھائی, اور 6 تولہ کے ساتھ عام طور پر عورتوں کے پاس کچھ نہ کچھ جمع پونجی ہوتی ہی ہے. کوئی 500 روپیہ, 100 روپیہ, 200 روپیہ, 1000 روپیہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے, تو زکات فرض ہو گئی بھائی. اس کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. اور اس میں چاہے استعمال میں چاہے استعمال میں نہیں ہے. حدیث شریف میں خواتین کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جو کنگن پہنے ہوئے ان کی زکات ادا کرتی ہو؟ پہنے ہوئے تھے استعمال کے, کہا نہیں. فرمایا کہ ان کے بدلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آگ کے کنگن پہنائیں گے اگر ان کی زکات ادا نہیں کی, یہ کنز میں آ جائیں گے. تو استعمال کا ہو چاہے ویسے ہی رکھا, ہر صورت میں زکات ہے. اس میں یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ سونا کس کی ملکیت ہے؟ میاں بیوی کی ملکیت الگ الگ ہے شرعاً. شوہر کی ملکیت الگ ہوگی, بیوی کی ملکیت الگ. جو زیور بطور مہر کے بیوی کو دے دیا جائے, یا بیوی اپنے ماں باپ کے گھر سے جو زیور لے کر آئی, اس کی مالک بیوی ہی ہے, وہ اس کی ملکیت ہے. اور جو زیور سسرال والوں کی طرف سے دیا جاتا ہے اس میں ہمارے معاشرے میں دونوں قسم کی بات پائی جاتی ہے. بعض جگہ یہ عرف ہے کہ وہ بھی بیوی کو دے دیتے ہیں مالک بنا کر کے, یہ بھی تمہارا ہے سسرال کی طرف سے بھی, تو وہ بھی بیوی کا ہوا. اور بعض جگہ پر مالک بنا کر نہیں دیتے بلکہ پہننے کے لیے دیتے کہ پہنتے رہو لیکن زیور ہمارا ہے, یعنی سسرال والے اپنے پاس ہی رکھتے ہیں, ملکیت ان کی اپنی ہوتی ہے. تو اس صورت میں وہ سسرال والوں کی ملکیت میں, تو اس کی زکات پھر سسرال والوں پر ہوگی. تو جو بیوی کی ملکیت میں سونا ہوگا اس کی زکات بیوی ادا کرے گی, جو شوہر کی ملکیت میں اس کی شوہر ادا کرے گا. اور عموماً بیوی کی ملکیت میں اتنی زیادہ رقم اس کے پاس موجود نہیں ہوتی, شوہر ہی عموماً اس میں معاونت کرتا ہے اور وہ اپنی رقم سے اس کی زکات ادا کرتا ہے. تو اگر شوہر اس کی معاونت کرتا ہے اور زکات ادا کر دیتا ہے تو درست ہے, بیوی کی اجازت سے ادا کر سکتا ہے. دوسری چیز ہے چاندی. چاندی 52.5 تولہ چاندی کا ہونا ضروری. اگر صرف چاندی ہے, چاندی کے علاوہ سونا بھی نہیں ہے, نقد رقم بھی نہیں ہے, مال تجارت بھی نہیں ہے, تینوں چیزیں نہیں, صرف چاندی ہے, تو جب تک 52.5 تولہ نہیں ہوگی زکات نہیں. اس سے کم ہے زکات نہیں ہوگی. لیکن اگر 52.5 تولہ چاندی سے کم تولہ, کسی کے پاس 10 تولہ چاندی ہے, 5 تولہ چاندی ہے, لیکن ساتھ سونا بھی موجود ہے, ساتھ نقد رقم بھی موجود ہے, ساتھ مال تجارت بھی موجود ہے, تو پھر اب ان سب کی مالیت لگائی جائے گی. ان سب کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو گئی تو زکات فرض ہو جائے گی. یہ بھی ذہن میں رکھیں, یہ سونے اور چاندی دونوں کے الگ الگ حساب کتاب. تیسری چیز ہے نقد رقم. نقد رقم میں وہ رقم جو ہمارے ہاتھ میں موجود ہے, ہمارے بینک اکاؤنٹ میں موجود ہے, وہ رقم جو پارٹیوں کے ذمے میں جنہوں نے ہمیں رقم دینی ہے, ہم نے کوئی چیز فروخت کی ان کے ذمے وہ ہمیں دیں گے, ہمیں اس رقم کے آنے کی امید ہے, وہ رقم بھی ہماری ہے. اسی طرح وہ رقم جو ہم نے BC میں جمع کرا رکھی ہے, بعض لوگوں نے BCO میں جمع کرا رکھی ہے, کسی کی BC میں 10 لاکھ جمع ہے, کسی کی 20 لاکھ جمع ہے, اتنی بھی رقمیں جمع BCO میں, ابھی تک BC وصول نہیں کی. وہ جو BC میں جمع رقم ہے اس پر بھی زکات دینی پڑے گی. تو نقد رقم کتنی ہو؟ اس وقت جو حکومت نے ریٹ مقرر کیا 52.5 تولہ چاندی کا, وہ ہے 1,03,159 روپے. اتنی نقد رقم کسی کے پاس آج کے دن میں موجود ہے اور سال اس کا ہو چکا یعنی صاحب نصاب ہونے کو, تو اس کو زکات ادا کرنا لازم ہے. یہ رقم نقد رقم کے حساب سے. اور چوتھی چیز ہے مال تجارت. مال تجارت کیا؟ بیچنے کی نیت سے آپ نے مکان رکھا ہے, زمین لے رکھی ہے, پلاٹ لے رکھا ہے. بعض لوگ اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں, دنیا کے اندر ہیلے کر لو, اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کچھ بھی کر لے, آخرت میں پکڑ ہوگی, یہ یاد رکھے. ایک گھر اپنا بنا ہوا ہے, عالی شان محل ہے, بنگلہ بنا بڑا ہے,
اور کہا کہ میں نے 10 اور پلاٹ بھی اپنی رہائش کے لیے خریدے. عقل کام کرتی ہے؟ تو نے رہائش کے لیے خریدے؟ تیرا کنبا اتنا لمبا چوڑا ہے کہ وہاں جا کر رہے گا؟ اتنا بڑا بنگلہ جس کے اندر پہلے ہی گھر کے کمرے خالی رہتے، لوگ پورے موجود نہیں ہیں، اور کہتا ہے میں نے 10 اور پلاٹ بھی اپنی رہائش کے لیے لیے. اور کیوں؟ اس لیے کیوں کہتا ہے؟ یہ سن رکھا ہے مسئلہ، جو رہائش کے لیے ہوگا اس پر زکات نہیں، اس لیے میرے ذمہ زکات نہیں. تو ٹھیک ہے، آپ اپنے دل کو تسلی دے دو، شرعاً آپ کے ذمہ زکات لازم ہے، اس لیے کہ آپ کے دل کی نیت یہ ہے کہ میں نے بیچنا ہے. کون یہ پلاٹ اس طرح لے کر رکھ دیتا ہے کہ میں اس میں رہائش کروں گا؟ یہ کوئی دماغ میں آنے والی بات ہی نہیں، عقل مندی کی بات ہی نہیں ہے. تو اگر کسی کے پاس اس طرح زائد پلاٹ موجود ہے اور بیچنے کی نیت سے لے رکھے تو زکات ادا کرنا لازم. مکان ہو، فلیٹ ہو، زمین ہو، کوئی بھی چیز ہو، یا کریانے کی دکان ہے، یا اور کسی بھی چیز کی دکان ہے جو سامان بیچا جاتا ہے. ہزاروں دکانیں بازار کے اندر مختلف قسم کی، مختلف آئٹم کی، ہر آئٹم کی قیمت لگائی جائے گی. اور قیمت کون سی لگائی جائے گی؟ قیمت خرید نہیں، قیمت فروخت لگائی جائے گی. زمین آپ نے خریدی تھی 10 لاکھ کی، اب اس کی ویلیو 15 لاکھ ہے، 15 لاکھ پر زکات دیں گے. آپ کے پاس سامان ہے کریانے کا یا اس کے الیکٹرانکس کا، کوئی بھی ہارڈ ویئر کا کوئی بھی سامان موجود ہے، اس کی قیمت خرید پر نہیں، قیمت فروخت کے اوپر زکات ادا کریں گے. اس کے لیے دکان ایک دن بند کرنا پڑے کر دو، لیکن حساب پورا کرو، ایک ایک چیز کا حساب کرو. حساب کر کے جو زکات ادا کرتا ہے، آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو 2 دن 3 دن تک اپنے دکان کو بند رکھتے اور خرید و فروخت نہیں ہوتی ان کے ہاں. الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو پورا حساب کر کے دیتے، اور ہر سال وہ بتاتے ہیں کہ اس دفعہ ہماری زکات مثلا اگر 4 لاکھ بنی ہے، کہ اگلے سال الحمدللہ اس دفعہ میری زکات 10 لاکھ بن رہی ہے. تو خود اندازہ لگا لو 10 لاکھ زکات کا مطلب کیا ہوتا ہے. اللہ بڑھاتے ہیں. اللہ کے راستے میں جو کچھ مال دیا کم نہیں ہوتا، اور بڑھتا ہے، اللہ اور زیادہ دیتے ہیں. تو بہرحال مال تجارت میں قیمت فروخت لگے گی، قیمت خرید نہیں لگے گی. یہ 4 چیزیں جن پر زکات لازم ہے. اس کے علاوہ بقیہ کسی چیز پر زکات نہیں. گھر کے اندر فرنیچر ہے، گھر کے اندر آپ کا کوئی بھی سامان پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر زکات نہیں ہے. زکات کے لیے یہی 4 چیزیں. ہاں، قربانی، صدقۃ الفطر، یہ الگ حکم ہے، ان کے مسائل الگ ہیں، ان کے لیے الگ بات بتائی جائے گی. تو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اب یہ زکات فرض ہے، دینی کس کو ہے؟ اچھا، اس میں یہ بھی ذہن میں رکھے، بعض لوگ سمجھتے ہیں زکات کا فوراً نکالنا ضروری ہے، نہیں نکالیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. تو اگر کسی کے پاس آمدنی اتنی نہیں ہے، ساری زکات ایک دم نہیں نکال سکتا، تو شریعت نے اس کی اجازت دی تھوڑی تھوڑی کر کے نکال دیں. آپ اگر ہے مال تو ایک دم نکالو، جو ضرورت مند ہے اس کو دو. لیکن اگر اتنی ابھی آمدنی نہیں ہے اور حساب کتاب کم ہے تو پھر زکات تھوڑی تھوڑی کر کے بھی سال کے اندر ادا کی جا سکتی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے زکات میں سال گزرنا شرط ہے، بعض لوگ کہتے ہیں میرے پاس تو پیسے ہیں، اس پر تو سال نہیں گزرا. تو سال گزرنے کا مطلب سمجھ لیں. سال گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ سال گزرنے کا مطلب یہ، پچھلے یکم رمضان کو میں صاحب نصاب تھا، پچھلے یکم رمضان کو تقریباً 28,000 روپے نصاب تھا، 88,000 روپے، 88,000 میرے پاس موجود تھے. اور اس سال جب یکم رمضان آیا میرے پاس 1,03,159 روپے یا اس سے زائد موجود ہے، تو یہ پورا سال میرا صاحب نصاب ہونے کی حالت میں گزرا. اب مجھے زکات ادا کرنی. اب چاہے یکم رمضان سے 2 دن پہلے، 5 دن پہلے، 10 دن پہلے کوئی سودا لگا اور 10 لاکھ میرے ہاتھ میں آ گئے، اس کی بھی زکات میں یکم رمضان کو ادا کروں گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی اس پر تو سال نہیں گزرا. سال گزرنے کا مطلب ایک روپے پیسے پر سال گزرنا مراد نہیں ہے. سال گزرنے کا مقصد یہ، میں صاحب نصاب پورا 1 سال رہا، یہ مقصد ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں، پورا 1 سال ہو گیا مجھے، تو اب مجھے زکات دینی ہے. اب جو کچھ بھی ہوگا سب کی زکات ادا کرنا لازم ہے. پھر اب زکات کس کو دی جائے؟ ہر جگہ زکات نہیں لگتی، ہر جگہ دینے سے ادا نہیں ہوتی. شریعت نے اس کے لیے بھی مقرر کیا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے 8 مصارف بیان کیے جن میں زکات لگ سکتی ہے کہ ان کو زکات دو. بعض لوگ مسجد میں زکات دے دی، مسجد میں صدقہ فطر دے دیا، دونوں نہیں لگتے، مسجد میں نہیں لگتے. دینے سے زکات بھی ادا نہیں ہوگی، صدقہ فطر بھی ادا نہیں ہوگا، یاد رکھیں. مسجد میں نہیں لگتے، نہ تعمیر میں لگتے، نہ کسی کام میں لگتے. زکات کے لیے تملیک یعنی کسی کو مالک بنانا شرط ہے کہ میں کسی آدمی کو اپنی جیب سے رقم نکال کر مالک بنا دوں، یہ آپ کی ہے، آپ جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں، یہ ضروری ہے. جب تک یہ نہیں پایا جائے گا زکات ادا نہیں ہوگی. اس طرح کہ کوئی آدمی انتقال کر گیا، اس کے کفن کے لیے پیسہ نہیں ہے، کہ زکات کی رقم سے کفن دے دے، نہیں دے سکتے. کفن اس کو کفن دینے کی اجازت نہیں، زکات کی رقم سے یہ کام نہیں ہوگا. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، زکات کی رقم سے سڑک بنوا دے، نہیں بن سکتی، یہ کام نہیں ہوگے، یہ زکات کی رقم سے نہیں ہوتے. تو زکات کی رقم کے لیے مستحق کون ہوتا ہے یہ سمجھ لیں. مستحق
وہ شخص ہے جس کی ملکیت میں 5 چیزیں شمار کی جائیں گی. 5. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقد رقم، اور نمبر 4 مال تجارت. یہ تو وہی آ گئی زکات والی. اور نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان یہ 5ویں چیز ہے. ضرورت سے زائد سامان کسی بھی صورت میں ہو. گھر میں بہت سارے برتن، بہت سارے بستر، فرنیچر، یا 2 گاڑیاں، ایک گاڑی کھڑی ہے، ایک گاڑی استعمال میں آ رہی ہے، جو گاڑی کھڑی ہے وہ ضرورت سے زائد ہے. 4 موٹر سائیکل کھڑی ہیں، 2 استعمال میں آ رہی، 2 نہیں آ رہی، ضرورت سے زائد ہے. پلاٹ لے رکھا ہے، اپنا گھر بھی موجود ہے، ایک پلاٹ لے رکھا ہے، ضرورت سے زائد ہے. یا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اس نے پلاٹ تو لیا گھر بنانے کے لیے، لیکن فی الحال پیسہ ہی نہیں ہے گھر بنائے. گھر بنانے کے لیے پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اس کے اگرچہ خود کرائے پر رہتا ہے، اب وہ اس کا جو پلاٹ ہے نا وہ ضرورت سے زائد کہلائے گا. اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت سے زائد کہلائے گا. اگر وہ کسی کے پاس موجود ہے تو وہ مستحق نہیں رہتا اگر اس کی مالیت 1,03,159 روپے آج کے حساب سے بن جائے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. تو مستحق کی زکات یہ 5 چیزیں، ان میں سے 2 یا ان میں سے 3 یا ان میں سے 4 یا 5 موجود ہو اور ان کی مالیت 1,03,159 روپے بن گئی، یہ بندہ مستحق نہیں رہے گا، اس کو زکات نہیں دے سکتے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی کچھ جمع پونجی کرتے رہتے ہیں، کمیٹی ڈالتے رہتے ہیں، BC ڈالتے رہتے ہیں. اگر انہوں نے کمیٹی اور BC ڈال رکھی ہے تو اس کے اندر اگر 1 لاکھ سے اوپر رقم ہو چکی ہے، 1.5 لاکھ ہو گئی، 2 لاکھ ہو گئی، تو یہ مستحق زکات نہیں رہتا، اس کو زکات دینا جائز نہیں ہے. ذہن میں رکھیں. اس لیے مصرف جس جگہ حکم اقیم الصلاح کے بعد آت الزکا، زکات ادا کرنے کا حکم ہے، زکات پھینکنے کا حکم نہیں ہے پھینک دو اٹھا کر، نہیں، ایسا نہیں ہے. نماز جیسے ہم اہتمام سے اس امام کے پیچھے پڑھتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کے مطابق ہو، اگر اس کے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے تو ہم اس کو امام بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیوں؟ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے. تو زکات پھینکنے کا حکم نہیں ہے کہ اٹھا کے جو آیا دے دو. بہت سارے لوگ اب راشن بناتے یہ رمضان کے اندر اور لائن لگا کے جو آیا اس کو دے رہے ہیں. اب اس میں مستحق زکات بھی آ رہا ہے، غیر مستحق زکات بھی آ رہا ہے. زکات ہی نہیں ادا ہوگی، کیسے آپ زکات دے رہے ہیں بھائی؟ افطاری کا سامان بانٹ رہے ہیں، افطاری کا سامان آپ کس کو دے رہے ہیں؟ مستحق زکات تک پہنچے گا، زکات ادا ہوگی. افطاری کا سامان غیر مستحق زکات تک پہنچا، زکات ہی ادا نہیں ہوگی. اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. مصرف تک پہنچانا ضروری ہے کہ مصرف تک پہنچ جائے. اور مصرف خود آپ دیکھ لیں، اس آدمی کے احوال دیکھ لیں، دائیں بائیں سے معلومات کر لیں، کچھ پتہ چل جائے گا. دل گواہی دے دے، دل میں یقین آ جائے، غلبہ ظن ہو جائے کہ یہ بندہ مستحق ہے، تو آپ زکات دے سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو ہرگز نہ دیں. ایسے نہیں کہ پھینک دو اٹھا کر، نہ. زکات جس طرح نکالنا ضروری، مصرف تک پہنچانا بھی ضروری. چند رشتے ہیں، 2 رشتے ہیں جن کو زکات نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ آپ باقی ہر جگہ زکات دے سکتے ہیں. وہ 2 رشتے کون سے؟ شوہر بیوی کو زکات نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکات نہیں دے سکتی. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتے. ہاں، بیوی کے پاس اگر رقم ہے وہ نفلی صدقہ کرنا چاہتی ہے تو وہ نفلی صدقہ شوہر پر کر سکتی ہے. ایسے واقعات موجود ہیں. ہاں، ایسی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تھی اور آ کر عرض کیا تھا، پوچھا تھا کہ اگر ہماری شوہر اس طرح ہم صدقہ نکالنا چاہتی ہیں کیا ان کو دے دیا کریں؟ فرمایا اس پر ڈبل ثواب ہے، ایک صدقے کا، ایک صلہ رحمی کا. تو شوہر کو نفلی صدقہ دے سکتی ہے. اس طرح بیوی کے پاس کچھ نہیں ہے، بیوی شوہر اگر کچھ مدد کرنا چاہتا ہے نفلی صدقے طور پر کر سکتا ہے، لیکن زکات نہیں دے سکتے. شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں. دوسرا رشتہ اصول اور فروع. اصول اور فروع کیا کہلاتے ہیں؟ کہ ہم اپنے سے اوپر نسب کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کو زکات نہیں دے سکتے. والد کو، والدہ کو، دادا دادی، نانا نانی، پھر دادے کے اوپر چلے جو پردادا پردادی، پرنانا پرنانی، اوپر تک کسی کو بھی زکات دینا جائز نہیں. ایسے نیچے بھی زکات نہیں دے سکتے. بیٹے کو بیٹی کو، پوتے کو پوتی کو، نواسے کو نواسی کو زکات دینا جائز نہیں، اگرچہ وہ مستحق ہو. زکات اپنی نہیں دے سکتے ان لوگوں کو. یہ وہ لوگ ہیں جن کو زکات دینے کی اجازت نہیں. اس کے علاوہ دائیں بائیں دے سکتے. بھائی کو زکات دینا چاہے، بھائی بہن کو زکات دینا چاہے دے سکتے ہیں، پھپھی کو، خالہ کو، چچا کو، دائیں بائیں سب دے سکتے ہیں. لیکن یہاں یہ جو رشتے ہیں ان رشتوں میں ایک دوسرے کو زکات دینے کی اجازت نہیں. اور یہ بھی بعض لوگ عموماً پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر میرے سے کسی نے قرض لیا تھا، اب اس کی پوزیشن نہیں، قرض دینے کی حالات ایسے آ گئے، اب وہ مستحق کی زکات بنا ہوا ہے، اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا، اب میں وہ قرض زکات کی نیت سے معاف کر دوں اس کو تو میری زکات ادا ہو جائے گی. تو یہ سمجھے زکات ادا نہیں ہوگی. قرض معاف کر دینے سے زکات ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت ہم نے اس کو رقم دی تھی ہم نے قرض کی نیت سے دی تھی، زکات کی نیت سے نہیں دی تھی.
اور زکات دیتے وقت نیت کا ہونا ضروری ہے. زکات کی نیت کی ہی نہیں تھی تو قرض دیا تھا, اب تو وہ کھا پی کر ختم کر چکا, اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے, تو اب ہم کہیں کہ میں اس کو قرض کو زکات میں معاف کر دوں, نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہو سکتا. یہ زکات آپ کو اپنی الگ سے نکالنا ہی ہوگی. یہ والا قرض اس کو معاف کر کے زکات میں شمار نہیں کر سکتے. بات سمجھتے ہیں گھر میں بیوہ خاتون ہے, بیوہ خاتون شاید یہ مستحق زکات ہے. بعض بیوہ خاتون ایسی بھی ہیں کہ بس وہ جمع ہی کر رہی ہیں اور ٹھیک ٹھاک پیسہ جمع ہے, ہر سال زکات لے رہی ہیں, بہت سارے لوگوں سے لے رہی ہیں. ایسے بہت سارے واقعات ہیں میرے سامنے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں, بیوہ ہونا مستحق زکات ہونے کی علامت نہیں. بیوہ ہونا مستحق زکات ہونے کی علامت نہیں. یتیم ہونا مستحق زکات ہونے کی علامت نہیں. مستحق زکات وہی ہے جو میں تفصیل سے عرض کر چکا, جس کے پاس سونا چاندی نقد رقم مال تجارت ضرورت سے زائد سامان یہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر نہ ہو اور وہ سید بھی نہ ہو تو آپ زکات دے سکتے ہیں. لہذا اگر وہ بیوہ کے پاس اتنا مال موجود ہے, اس کے پاس زیور موجود ہے, ہم زکات نہیں دے سکتے. یتیم کے پاس اتنا مال موجود ہے, زکات نہیں دے سکتے. مستحق تو زکات دیں. ایسے ہی بہت سارے لوگ شادی کے لیے زکات کا مطالبہ کرتے ہیں اور عموماً بہت سارے لوگ زکات ہی کی مد میں شادی کی دے دیتے ہیں رقم. یہ بھی یاد رکھیں, جو والدین زکات کی مد میں پیسہ جمع کر رہے ہیں نا, تو ظاہر ہے انہوں نے ہم سے ہی نہیں مانگا, 2-4 اور لوگوں سے بھی مانگا, 2-4 اور لوگوں سے بھی مانگا. ان کی ملکیت میں اگر 1,03,159 روپے آ گئے, اس کے اوپر جتنا پیسہ آئے گا کسی کی بھی زکات ادا نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیں. اس لیے ہمیشہ یہ بڑا اس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ میں زکات جو دے رہا ہوں وہ مستحق زکات تک پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی. جب تک یہ دھیان نہیں رکھا جائے گا کام نہیں بنے گا. مستحق زکات تک, مصرف تک زکات پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بغیر زکات ادا نہیں ہوتی. اس کا خیال رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے. لہذا جب بھی کہیں دینا ہو تو پہلے تحقیق کر لی جائے. نہیں پتہ چلتا تو جا کر دارالفتہ سے, مفتی صاحب سے, کسی سے معلوم کر لیا جائے کہ میں اس طرح فلاں آدمی کو زکات دینا چاہتا ہوں, اس کی یہ پوزیشن ہے, آیا میں دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا. وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ حالات اگر ہے تو دینے کی صورت تو دے سکتے ہیں, نہیں دینے کی صورت تو نہیں دے سکتے. یہ ساری بات بتا دی جائے گی. اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے. اور بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ بھائی زکات سے بچنے کے لیے ہیلا کیا کیا کہ بیوی کہتی ہے میں نے اپنا زیور اپنے بچوں کے نام کر دیے, تو بچوں کے لیے رکھے, شادی کے لیے رکھے, بچوں کی شادی ہوگی, بچیوں کی شادی ہوگی, اس میں دیں گے. بچوں کی شادی ہوگی, بچیوں کی شادی ہوگی, آپ نے رکھے, تب بھی زکات آپ کے ذمہ لازم ہے. یاد رکھو. کیوں؟ اس لیے وہ دیے نہیں. استعمال تو روز کر رہی ہیں, ہر فنکشن کے اوپر پہن کر جا رہی ہیں, استعمال تو خود کر رہی ہیں, اور نام بچوں کا لا رکھا کہ بچوں کا. بچوں کو جو چیز دے دی جائے نا, یاد رکھیں, ماں باپ کے لیے بھی استعمال کرنا جائز نہیں. یہ ذہن میں رکھنا. بچوں کو جو چیز ہم نے گفٹ دے دی وہ اس کی ہو گئی, پھر وہ سنبھال کے رکھی جائے گی, لکھ کر رکھا جائے گا. بچے کے بالغ ہونے کے فوراً بعد بتا دیا جائے گا یہ بیٹا تیری ملکیت میں یہ زیور ہے, یہ سونا ہے, یہ نقد رقم ہے, یہ چیز ہے, تاکہ اس بچے کے اوپر جو شرعی احکام ہے وہ لاگو ہو جائے, پتہ چل جائے اس کو. یہ مطلب نہیں ہے میں نے زبان سے بول دیا بس ختم نہیں, ختم نہیں ہوگی کہانی, زکات دینی پڑے گی. استعمال تو کر رہے ہیں, استعمال تو چھوڑا نہیں, تو زکات کیسے ختم ہو جائے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ عموماً ایسا کر لیتے ہیں چلو یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, ایسے نہیں بنے گا. اور اگر کہتے ہیں جی زیور کے زکات ادا کرنے کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے, تو پیسہ نہیں ہے, زیور میں سے کچھ بیچ دیا جائے, زیور کچھ بیچ کر جو رقم آئے گی زکات ادا کر دی جائے. اور یہ بظاہر کم ہو رہا ہے, یہ میں چند دن پہلے بھی عرض کر چکا صدقے کے اندر کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا, کم نہیں ہوتا. نظر آ رہا ہے کم ہوتا ہوا, لیکن جس کا اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین ہے, جس کا آخرت کے اوپر یقین ہے, اس کو یہ یقین ہے یہ مال کم نہیں ہو رہا, اللہ اس کے اندر خوب بڑھوتری عطا فرمائیں گے. اب چاہے بڑھوتری ظاہری ہو جائے, چاہے بڑھوتری بعد میں ہو جائے. جیسے مثلا ہم نے 1 لاکھ میں سے 2,500 نکال دیا, بظاہر کم ہو گیا. 100 روپے میں سے ہم نے پیسے نکال دیے, 10 روپے صدقہ کر دیے, اللہ کے راستے میں دے دیے, بظاہر کم ہو گئے, 90 ہو گئے. ایک کے پاس 100 ہے, لیکن اس کا 100 وہ کام نہیں کرتا جو اس بندے کے 90 سے اللہ 1000 والا کام نکال دیتے ہیں. اس کے 90 اللہ ایسی جگہ لگوا دیتے جہاں سے فائدہ ہی فائدہ پہنچتا ہے, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے اس میں گھبرانا نہیں چاہیے, ہمیشہ اپنے آپ کو واضح کرنا چاہیے کہ میری مالی پوزیشن کیا, مجھے پتا ہونا چاہیے میری مالی استطاعت کیا ہے. اور گھر میں بتائیں بیوی کو بھی اس کا سال کب ہو, جس دن اس کی شادی ہوئی, عموماً شادی والے دن بچی کو زیور دے دیا جاتا ہے, وہ عموماً اس دن صاحب نصاب بن جاتی ہے. زیور جو کچھ بھی اس کے پاس آتا ہے تو اس کی گویا شادی کی تاریخ اس کی صاحب نصاب بننے کی تاریخ ہے. ان کی تاریخ اس طرح مقرر کی جا سکتی ہے. ان کو بھی کہو کہ وہ بھی لکھ کر رکھیں, آپ کی تاریخ آپ کے ذمہ زکات لازم بنتی, آپ بھی اپنی تاریخ لکھ کر رکھیں کہ میرے ذمہ میں کیا بنتا ہے, لہذا اس کو ذہن میں رکھا جائے. اور یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ زکات دیتے ہوئے کہ بتانا ضروری ہے, یہ زکات کی رقم ہے. بہت سارے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ زکات وصول نہیں کرتے.
وہ ظاہر ہے ہر انسان کا ضمیر ہے، احساس ایک دل کے اندر ہوتا ہے، اس لیے وہ زکات لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ فوراً لے لیں. اس لیے اگر ہم ان کو یہ کہیں بغیر کہ یہ زکات نہیں بتائے، بلکہ یہ کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ میری طرف سے گفٹ ہے، نیت دل میں زکات کی ہے، زبان سے آپ ہدیہ کہہ دیں، گفٹ کہہ دیں، عیدی کہہ دیں، کچھ بھی لفظ بول دیں، وہ دے دیا تو زکات ادا ہو جائے گی. زکات کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے کہ زبان سے کہا جائے تب زکات ادا ہوگی ورنہ زکات ادا نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں. یہ چند اہم اور موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دی. مزید اس کے بارے میں کوئی اپنی ذاتی حالت ہے، کوئی اور مسائل ہیں تو وہ الگ سے معلوم کیے جا سکتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما لیجیے. یا اللہ آج تک جتنے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق، تلاوت کی توفیق، تسبیحات کی توفیق، جتنی عبادات کی توفیق عطا فرمائی، ان تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما لیجیے. مولا کریم یہ پہلا عشرہ یا اللہ اختتام کے قریب ہے، مولا کریم الہ العالمین اس میں آپ کی رحمت خوب برسی. مولا کریم الہ العالمین ہم سب کو اس رحمت کا مستحق بنا دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم میں سے جو بھی جس گناہ میں مبتلا ہے اسے وہ گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہماری ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتے داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. مولا کریم اس وقت پوری دنیا میں ماہ مبارک کی برکتیں نازل ہو رہی ہے. یا اللہ پوری دنیا میں تمام مساجد میں تراویح اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، اور صرف مساجد میں نہیں گھر گھر کے اندر یا اللہ تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے. مولا کریم اے الہ العالمین اگر سے نالائق ہیں ہم، یا اللہ ہمارے اوپر جو کچھ حالات ہیں ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ، یا اللہ اس رمضان کی برکت سے، تراویح کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے یا اللہ پوری امت مسلمہ پر اپنا رحم نازل فرما دیجیے. مولا کریم کسی کو محفوظ نہ فرمائیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ یا ارحم الراحمین اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ، اے بے قراروں کو قرار عطا کرنے والے اللہ، اے مانگنے والوں کو دینے والے اللہ. مولا کریم نالائکی کی ہماری کی طرف سے یا اللہ ہمارے دل کا پیالہ سیدھا کر کے آسمان کی طرف کر دیجیے. اس دل کے پیالے میں یا اللہ اپنی اجر محبت عطا فرما دیجیے. مولا کریم اس ماہ مبارک کی برکت سے یا اللہ تقوی کی دولت عطا فرما دیجیے. یا اللہ شکر گزاری کی دولت عطا فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین ہم جہنم کا عذاب نہیں سہ سکتے، قبر کی رونقیوں کو برداشت نہیں کر سکتے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام عمر کا ایک بڑا حصہ آپ سے دوری میں گزر گیا. یا اللہ بالغ ہونے کے بعد اب تک جو کچھ ہم سے لاپرواہی ہوئی، پوچھ کر جنم پوچھ کر ہماری لڑائی نہیں چپ کر کے سب سے سچی توبہ کرتے ہیں. مولا کریم میں کہتا ہے دل کو کر دے پاک سب اغیار سے، دل کو کر دے پاک سب اغیار سے، سینہ بھر دے تو میرا انوار سے، نیک کاموں کی دیے سنر میری، اے میرے مولا تو کر دے ویسی سیرت میری. سن میرے مولا میری فریاد کو، سن میرے مولا میری فریاد کو، اور میرے مولا میری امداد کو. مولا کریم اے العالمین اے ارحم الراحمین کہ ہمارے ہاتھ آپ کے سامنے ہوئے دلوں کے اندر رحمت ہے اور پیاس ہے. مولا کریم کیا اللہ جتنا بڑا آپ کا راہ ہے اتنا بڑا آپ سب پر کر فرما دیجیے. ہماری نالائکیوں کو ختم فرما کر ہم نے اپنے لائق اور یا اللہ اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین جس پر بچے اور مغرب کے درمیان دوری ہے ان کا ہمارے غلاموں کے درمیان دوری پیدا کر دے. مولا کریم الہ العالمین یا ذی الجلال والاکرام یا اللہ ماہ مبارک کے اگلے دن بقیہ دن یا اللہ بہترین حالت میں گزارنے
کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم خوب سے خوب عبادت میں جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے الہ العالمین خوب سے خوب گناہوں سے بچنے والا بنا دیجیے. ہماری آنکھوں میں, ہماری زبان میں, ہمارے کانوں میں, ہمارے دل میں, ہمارے روح کے ایک قطرے میں نور پیدا فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار, گھروں میں جو بیمار, دوستوں احباب میں جو بیمار, جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا, کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا, سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. خدیجہ بنت محمد علی ہے, ان کا بائی پاس سرجری بتائی ہے, دعا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس معاملے کو خیر و عافیت کے ساتھ خوب صحت والا بنا دیجیے. بولے کریم الہ العالمین اور بھی ارسلان عباسی نے اور ان کے والد صاحب کے لیے دعا کے لیے کہا ہے, عثمان بھائی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے, اور محمد حافظ رسول صاحب نے اور شریف بھائی نے, عیسیٰ اور مغل بچے ان کے لیے دعا کے لیے کہا گیا, اور کچھ خواتین نے دعا کے لیے کہا. یا الہ العالمین جن لوگوں نے کہا یا اللہ ان سب میں جو یا اللہ ان کو جو بھی مسئلہ ہے, یا اللہ جو بیماری ہے, جو تکلیف ہے, سب دور کروا دیجیے. یا اللہ یہاں مسجد میں کوئی بیمار موجود ہے, اسپتالوں میں موجود ہے, گھروں میں موجود ہے, یا اللہ سب کو صحت کی دولت سے مالا مال کروا دیجیے. بولے کریم الہ العالمین اے رب العالمین یا اللہ صرف اپنا محتاج رکھیے, کسی کا محتاج نہ بنائیے. یا اللہ یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین جتنے ساتھی مسلمین یہاں موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے پوری کروا دیجیے. اے الہ العالمین ماہ مبارک کا قدردان بنا دیجیے. یا اللہ قرآن کریم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. صبح شام اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ جہاں رہے ہر حال میں ہمارے تقویٰ کو سلامت رکھیے. بولے کریم ہمارے تقویٰ کو سلامت رکھیے. اے الہ العالمین اے رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام جتنی دعائیں آپ کی محبوب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں سب ہم سب کے حق میں قبول فرما دیجیے. جن چیزوں سے پناہ مانگی اس سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے. با حیا با وفا با خدا بنا دیجیے. سلام کی اعلیٰ سلام کے ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے. سلام کی اعلیٰ سلام کے ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. حافظین کے حضرت شریروں کی شر نظر وقت ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. بولے کریم الہ العالمین اے رب العالمین اس مسجد کو دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سیوں سے آباد فرما دیجیے. یا اللہ جو صاحب نصاب ہے مردوں میں عورتوں میں سب کو یا اللہ بھرپور طریقے سے پوری زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ سخی بنا دیجیے. بخل سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. سچا بنا دیجیے. جھوٹ سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. مخلص بنا دیجیے. ریا سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. اے الہ العالمین اے رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام ایکسیڈنٹ سے اچانک موت سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. عدالتوں سے کچہریوں سے تھانوں سے اسپتالوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب